سورج اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس میں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق وہ نہیں لا سکتا اپنی رفتار میں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی رفتار جو اندازہ مقرر کر دیا ہے، تو اسی طرح ساری مخلوقات ہیں۔ شہد کی مکھی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ شہد کا چھتا نہ بنائے اور چھتے میں شہد نہ بنائے، وہ مجبور ہے اس بات پہ، نہیں کر سکتی۔ فطرت کے خلاف کوئی بھی مخلوق جا نہیں سکتی۔ انسان کی فطرت میں اسلام ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت ہماری فطرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، چونکہ اس کی منزل اللہ ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، جنت جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت جانے کا نہ جانے کا بھی اختیار دے دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی مگر کیسے؟ دیکھیں، ایک تو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں کہ دنیا کی کامیابی کا جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا گوگل کرتے ہیں یا ہمیں یوٹیوب پہ کوئی کلپ نظر آ جاتا ہے یا فیس بک پہ، تو دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل میں ظاہر کی یعنی ظاہر کا معیار جو ہے وہ ظاہر کا قرار دے دیا ہے۔ ہم دنیا میں کامیابی اچھے پیسے یعنی اچھی کمائی، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھا مکان، اچھا کھانا، اچھے کپڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا، دولت، عزت، شہرت، یہ 3 چیزیں اگر آپ کو حاصل ہو جائیں تو انسان اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت قرار دیتا ہے۔ تو یہ بات تو ایک دھوکے پہ مشتمل ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، لیکن آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی مگر کیسے؟ دیکھیں، اب پہلے تو اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ دنیا میں کامیابی کسے کہتے ہیں حقیقت میں۔ دیکھیں، دنیا میں آ کے آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ مختصر بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے نافرمانی کا۔ آپ اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزار سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دیا ہے۔ باقی مخلوقات مجبور ہیں اپنی فطرت پر، مقصد تخلیق پر۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی آم کی گٹھلی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آم کی گٹھلی کو اگر ایک مناسب موسم میں، مناسب زمین میں، مناسب طریقے سے بو دیا جائے تو گٹھلی میں مجال نہیں ہے کہ اس سے پودا نہ بنے، اور پودے میں یہ مجال نہیں ہے کہ اس سے درخت نہ بنے، اور درخت میں یہ مجال نہیں ہے کہ اس پہ آم نہ آئے۔ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح تمام تخلیقات مجبور ہیں۔ سورج اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس میں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق وہ نہیں لا سکتا اپنی رفتار میں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی رفتار جو اندازہ مقرر کر دیا ہے، تو اسی طرح ساری مخلوقات ہیں۔ شہد کی مکھی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ شہد کا چھتا نہ بنائے اور چھتے میں شہد نہ بنائے، وہ مجبور ہے اس بات پہ، نہیں کر سکتی۔ فطرت کے خلاف کوئی بھی مخلوق جا نہیں سکتی۔ انسان کی فطرت میں اسلام ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت ہماری فطرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، چونکہ اس کی منزل اللہ ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، جنت جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت جانے کا نہ جانے کا بھی اختیار دے دیا ہے کہ بھئی تمہاری منزل تو میں نے جنت بنائی ہے، لیکن اگر تم نہ جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔
یہ بات نوٹ کر لیں، میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنت جانے کے لیے یا جنت جانے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، لیکن یہ اختیار بھی دے دیا ہے کہ اگر تم جنت میں نہ آنا چاہو تو پھر تم مت آؤ، اور تمہارا اختیار ہے۔ اچھا، جنت جانے کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ جنت جانے کی کوشش کرنی ہے، تم نے دنیا میں جا کے، روح ہے اس کو دنیا میں بھجوایا ہے اور اس کا یہ مقصد دیا ہے۔ اب انسان جب آ جاتا ہے دنیا میں اور جب یہ عقل، ہوش و حواس، بالغ باشعور ہو جاتا ہے، اس کو پھر اختیار اللہ تعالیٰ، اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی حق تو رب کی طرف سے ہے، تمہارا جینا چاہے تو مت جاؤ، انکار کر دو یا اقرار کر دو۔ اب اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جنت جانے کا مستحق بنا لیں، دنیا میں جنت میں گارنٹی لے لیں، جنت میں آپ کو خوشخبری ملنی چاہیے۔ اگر آپ جنت کے طالب ہیں یا اللہ کے مقصد پیدائش کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جنتی دنیا میں اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، دنیا کا، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دنیا ہی کے مزے اڑانا چاہتے ہیں۔ مائی لائف اور مائی سٹائل، میری مرضی ہے زندگی کیسے گزاروں گا، یہ ہم سب کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ نہ دین میں مکمل داخل ہونا ہے، نہ رسول کے کامل نقش قدم کی پیروی کرنی ہے۔ ہاں، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے، مرضی آئے گی تو ایک کام کریں گے، نہیں کریں گے تو خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کامیابی اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کو راضی کر لیں، اور یہ بات بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، اب دیکھیں نظام زندگی یا طریقے زندگی، یا اگر میں بہت آسان الفاظ میں کہوں کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اور رسول کا طریقہ، اس کی پیروی کریں، یعنی زندگی رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو آپ جنت میں جانے کے اہل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اللہ کی رضا یہ ہے کہ تم رسول کی پیروی کرو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ مختصر بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رسول کے طریقے کو فالو کرو، رسول کو فالو کرو۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قرآن میں ہے آیت کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بڑا اچھا نمونہ ہے، اگر تم مجھے چاہتے ہو، لمن کان یرجو، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اس کے لیے رسول کی زندگی میں ایک طریقہ موجود ہے، اسوہ حسنہ۔ تو دیکھیں، مختصر بات، ہم اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم نفسانی خواہشات کے بلبوتے پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بھی نافرمانی کرتا رہوں، آزادی سے زندگی گزارتا رہوں، خواہشات نفس سے زندگی گزارتا رہوں، لیکن اس میں ناکامی ہے، کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی دیکھیں مختصر بات ہے، آپ زندگی میں اللہ کو راضی کریں۔ کیسے کریں گے؟ کہ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو آپ اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یحببکم اللہ کے الفاظ میں نے آپ کو بھی آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ اگر تم رسول کے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ تو بہت ہی اونچی بات ہو گئی۔ پھر یعنی اگر تم اللہ سے محبت کر، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے تمہیں محبت ہے تو تم رسول کے راستے پر چلو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب یہ بات تو یعنی بہت ہی اوپر چلی گئی کہ ہم محبوب خدا ہو گئے، تو اس کا طریقہ بس ایک ہے
کہ رسول کے نقش قدم پر چلنا، رسول کے راستے، رسول کے اسوہ کو اپنی زندگی پر لاگو کر لینا، یعنی رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن ہم اپنی خواہش، اپنی مرضی انسان نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ اس کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ باقی تو لفظی باتیں ہیں ساری۔ تو ہم اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ دنیا کا فائدہ ہمیں اصل نظر آتا ہے، اس کا نقصان ہمیں اصل نظر آتا ہے۔ ہم دنیا کے فائدے کو، یعنی آسائشات زندگی یا ایک پر آسائش زندگی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، ترجیح، اہمیت آپ دیں آخرت کو، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح دیں، یعنی آپ اپنی روحانی استعداد کو بڑھائیں، اور باطنی جو معاملات ہیں، جو روحانی معاملات ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث ہے، وہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کا طریقہ ہے، اس کو آپ ترجیح دیں۔ رسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، اس کی اطاعت کریں اور اطاعت میں زندگی گزار دیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور رب کی بندگی کرتے رہو جہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہی کامیابی ہے اور یہی طریقہ ہے کامیابی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم